دنیا کی بیٹھک تو علیحدہ ہے، اپنے جنازے کی چرپائی کے ساتھ کوئی ایسا آدمی نہ لے کے جانا جو تمہاری چرپائی کو کندھا دے اور کہے کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، اور کندھا دے کے کہ اچھا ہوا مر گیا، جان چھوٹ گئی۔ اللہ جل شانہ قیامت سے پہلے قیامت برپا کرے گا اور کہے گا اٹھ، حساب بعد میں لوں گا۔ تیرے جنازے کی چرپائی کے ساتھ ایک بندہ جا رہا تھا اور تجھے تیری چرپائی کو دیکھ کے گھور رہا تھا، اللہ اکبر کہہ رہا تھا اچھا مر گیا، جان چھوٹ گئی۔ بتا اس کے بیٹے کو غلط راستے پہ لگا کے آیا ہے، اس کی بیٹی کا دوپٹہ اتار کے آیا ہے، حساب تو تیرے سے بعد میں لوں گا، بتا اسے کیوں رلا کے آیا۔ اور میرے عزیزو، یہ دو اس وقت تکابرین امت بیٹھے ہیں، ان کی اجازت سے ان کی ہاں میں ہاں، ان کی ہاں لے کر اپنی بات آگے کروں گا۔ قیامت کا دن ہوگا، نماز والا پرچہ تیرے ہاتھ میں دیا جائے گا، روزے والا پرچہ میرے ہاتھ میں دیا جائے گا، زکوٰۃ والا پرچہ آپ کے میرے ہاتھ میں دیا جائے گا، حج والا پرچہ آپ کے میرے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ہر پرچے میں 100/100 نمبر لگتے رہیں گے۔ ایک پرچہ ہوگا جس کو اخلاق والا پرچہ کہتے ہیں، اللہ فرمائیں گے اس کی بیوی کو بلا کے لاؤ۔ اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا اخلاق والا پرچہ تیرے سے نہیں لوں گا، تیری بیوی حل کرے گی، آ جا۔ بیوی پاس کھڑی ہوگی، اللہ جی کا نماز میں 100 نمبر، زکوٰۃ میں 100 نمبر، حج میں 100 نمبر۔ اخلاق والا پرچہ گھر میں آتا تھا، تجھے بیوی کہتا تھا یا پاؤں کی جتی کہتا تھا، اللہ اکبر، جوان بچوں کے سامنے تیرے سے ادب سے بات کرتا تھا، یہ جوتیوں کے ساتھ چھیتا کرتا تھا، روٹی پکا کے آگے رکھا کرتی تھی، سالن میں نمک کم ہوتا تھا، نمک منگواتا تھا کہ شور بھائی تیرے منہ پر پھینک دیا کرتا تھا، تیرے ماں باپ بہن بھائی گھر آیا کرتے تھے، جان جان کے ان کے سامنے تیرے سر میں جوتیاں مارا کرتا تھا۔ بول بول، اللہ فرمائے کہ گرمی سردی کے موسم میں تو رات کو 2-2 بجے کنڈی کھولنے کے چکر میں بیٹھی رہا کرتی تھی، کہ رات کو 2-2 بجے یاروں کے ساتھ ہوٹلوں میں بیٹھا کرتا تھا۔ بول ہاں کر، آج ڈرنا، آج میں تیرے ساتھ ہوں، میں دیکھتا ہوں تجھے جتی کیسے مارے گا، میں دیکھتا ہوں تجھے طلاق کیسے دے گا، میں دیکھتا ہوں تجھے کیسے۔ مجھے بتا، جب لال جوڑے میں تو آئی، اس وقت سے لے کر سفید جوڑے میں چرپائی پر گئی، بتا بتا کتنی مرتبہ تیرے سے ہنسا۔ اللہ اکبر، اگر عورت نے یوں کر کے دکھا دیا تو سارے پرچے لپیٹ کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ اللہ فرمائے کہ جنت تو دور کی بات ہے، فرشتوں اس کو کوئی اور دفعہ ہو جائے تجھے میدان محشر میں بھی کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک پرچے کے لیے بیٹی کو بلایا جائے گا، آ جا، آئے یہ جنت کی حور آئے گی، یہ جنت کی حور آئے گی، اللہ پوچھے گے آ جا، میں زیادہ نہیں پوچھتا تیرے حق پورے کیے کہ نہیں، میں زیادہ نہیں پوچھتا کہ تجھے دلہن بنایا کہ نہیں، میں زیادہ نہیں پوچھتا تجھے تعلیم دی کہ نہیں، مجھے اتنا بتا جب تو پیدا ہوئی تھی اس نے تجھے مسکرا کے دیکھا تھا کہ نہیں، بچی نے اگر یوں کہہ دیا کہ نہیں، اللہ فرمائے کہ جب یہ پیدا ہوئی تھی تجھے اتنی سی عمر میں گود میں اٹھایا تھا نہیں۔ آؤ آؤ چلو مدینے چلے، او لوگوں میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ سے کچھ عرض کر کے جاؤں، آؤ مدینے چلے، چلو گنبد خضرا کے پاس جا کے بیٹھ جائے۔ سرکار پوچھے کیوں آئے ہو؟ اب یہ پوچھے اللہ کے پیارے نبی، اللہ نے مجھے بیٹا بھی دیا، اللہ نے مجھے بیٹا بھی دیا، بیٹی بھی، جب میں گھر آتا ہوں میری عادت ہے میں 4-5 کلو 4-5 امرود لے کے آتا ہوں، جب میں گھر آتا ہوں تو میری بچی سامنے کیا آتی ہے، کہتی میرا ابا آ گیا، میرا ابا آ گیا، میرا بچہ بھی دوڑ کے آتا ہے کہتا میرا ابا آ گیا، کملی والے تھیلی ایک، ابا ابا کہنے والے دو، بتا میں تھیلی بیٹے کے ہاتھ میں دوں یا بیٹی؟ گنبد خضرا کا وکی میرے عزیزوں آنکھوں میں آنسو لا کے رونے لگ گیا، فرمایا بیٹی کو نہ رولانا، بیٹے کو سینے سے لگانا، تھیلی بیٹی کے ہاتھ میں پکڑا دینا، کیا پتا سسرال جانے کے بعد اس کے ہاتھ میں کبھی تھیلی آئے گی یا ہمیشہ کے لیے جھاڑو مقدر میں آئے گی۔ او میرے پیارے امتی، بیٹی کو اپنے پاس بٹھایا کر، کیا پتا سسرال میں جوڑنے کے بعد چرپائی پہ جگہ ملے گی یا زمین پہ جگہ ملے گی۔ اگلی خوشخبری سن لو، نماز میں رزق کی تنگی، ہر جگہ اللہ کے نبی نے وعدے فرمائے۔ اگلی خوشخبری سن لو، فرمایا جس کے بیٹی پیدا ہوتی ہے فرشتہ باپ کے سرانے آتا ہے، اگر باپ پریشان ہو کے لیٹا ہوتا ہے، کھلاؤں گا کہاں سے، پلاؤں گا کہاں سے، سلاؤں گا کہاں، کہتے ہیں فرشتہ آ کے اس کے سر میں ہاتھ پھیرنے لگ جاتا ہے، اور بعض جگہ ہے فرشتہ اس کے پاس آ کے کہتا ہے اٹھ، پریشان کیوں ہوتا ہے، اللہ نے تیرے گھر میں رحمت بھیج دی۔ اللہ فرماتا ہے قدم اٹھانا تیرا کام ہے، ہر قدم پہ رحمت برسانا میرا کام ہے۔ بس میرے عزیز و محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
اللہ نے جو ترتیب نظام دیا اپنے محبوب کی جھولی میں ڈال کے امت کی جھولی میں ڈالا. اللہ کے واسطے آ جاؤ اس نظام زندگی کو میرے عزیزوں پانے کی کوشش کر لو. مدارس دینیہ کو آباد کر دو, مساجد اللہ کو آباد کر دو, ایک دوسرے کے دکھ شکوے کو گلے کو ختم کرو, آپس میں پیار محبت کی زندگی گزارو. اللہ کے حق اللہ کو دو, اللہ تیرے میرے حق تجھے مجھے عطا فرمائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, مسجد کے, قرآن کے, نماز مسجد کے, مسلمانوں کے, محلے والوں کے, پڑوسیوں کے, جانوروں کے, پرندوں کے حق ادا کرنے لگ جاؤ. خدا کی قسم تیرے میرے حق کے لیے اللہ کے دربار میں ہمیں زبان نہیں لانی پڑے گی, اشارے ہم کریں گے, فیصلے عرش وہ اللہ سے ہونے لگ جائیں گے. دینی مدارس میرے عزیزوں اس وقت پوری دنیا کے اندر ایسا عظیم کام کر رہے ہیں جہاں بڑے بڑوں کی بس ہو جاتی ہے, مدارس والے میرے عزیزوں کام کر کے دکھاتے ہیں. اس وقت پوری دنیا گمراہی, پوری دنیا کے اندر اس وقت محنت گمراہی کی ہو رہی ہے. یہ قرآن کے ادارے ہیں جو آپ کی زکوٰۃ, آپ کے عشر, آپ کی دعاؤں, آپ کے صدقات خیرات میں چل رہے ہیں. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی کے کاموں سے بچو بھی اور ایک دوسرے کو بچاؤ. میرے عزیزوں ہم ذمہ دار, نمازی, متقی, پرہیزگار سارے بن گئے لیکن نبی والے کام والے نہ بنے. دکاندار بعد میں, کاروباری بعد میں, بیٹیوں کے باپ بعد میں, بیٹوں کے باپ بعد میں, شوہر بعد میں, وہ لوگوں ملک بعد میں, عوال بعد میں, ذمہ دار بعد میں, چودھری بعد میں, پہلے نبی کے کام والے. ختم نبوت کے صدقے اللہ جل شانہ نے میرے عزیزوں ختم نبوت کے صدقے لوگوں کی بھلائی کے لیے نکلنا, اللہ نے یہ کام آپ کے میرے ذمہ لگایا ہے. یہ کام اتنا ضروری ہے, مرتے دم تک کریں گے, کرتے کرتے مریں گے, جب تک اللہ کا دین پوری دنیا کے اندر عام نہ ہو جائے اور ہر کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہو جائے. مجھے آرام کرنے کی, بستر پہ لیٹنے کی اجازت نہیں, مجھے سکون سے میرے عزیزوں پنکھے کے نیچے بیٹھ کے روٹی کھانے کی اجازت نہیں. اللہ کا دین پوری دنیا کے اندر عام ہو گیا. اللہ زندگی بھی رضا والی عطا فرمائے گا, موت بھی مرضی والی عطا فرمائے گا. کہہ دو انشاءاللہ سارے نبی والے کام کو کریں گے, اللہ خیر رکھے. پوری دنیا کے اندر میرے عزیزوں اپنا مال, اپنا بستر لے کے چلیں گے اور پوری دنیا کے انسانوں کی خیر خائی کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھیں گے اور خود بھی کامیابی والی زندگی جیئیں گے, کامیابی والی موت مریں گے. کہہ دو انشاءاللہ. اس کام کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں چلے 4 مہینے کا ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ تعالی سے روزہ اللہ کے راستے میں لگاؤ گے. میرے عزیزوں اس جمعرات سے کون کون ہاتھ کھڑا کرتے ہیں انشاءاللہ 3 دن کے لیے جاؤں گا اپنی اپنی مسجدوں سے ماشاءاللہ 2-3 جماعتیں ہاتھ کھڑا کریں انشاءاللہ جائیں گے, لگاؤ گے سروزہ. اللہ تمہاری عمر برکت عطا فرمائے. بس مجھے 3 منٹ دے دو, چوتھے منٹ انشاءاللہ آپ اللہ اکبر آگے مولوی صاحب کو پتہ ہے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے. 3 منٹ, یہ مدرسہ آپ کا اپنا مدرسہ, مجھے کیا پتہ کیا کرنا ہے. یا کہیں گے آزا من فضل ربی, یا کہیں گے بیٹھ جاؤ, 2 چیزیں ہوگی, 2 چیزیں ہوگی نا. لیکن میرے عزیزوں کھانے پینے سے بہتر ہے دعا. اللہ اکبر کبیرہ. علماء ہی ہیں, ان سے کبھی بحث نہ کرنا, نہ ان کو کبھی پھنسانے کی کوشش کرنا. یہ پھنسا لیتے ہیں, پھنستے نہیں. اللہ کی مدد ہوتی. ایک چھوٹی سی مجھے بات یاد آ گئی, بس بات ختم کرتا ہوں. ایک شکار کے جال کے اندر نا 2 پرندے پھنس گئے, 2 جانور. ایک کبوتر پھنس گیا, کوا پھنس گیا. کبوتر اپنی منڈی گیر کے بیٹھ گیا نیچے, انہوں نے کہا بھی چھری پھرے گی اور 32 فوجی مجھے چیر پھاڑ کر کے رکھ دیں گے, ابھی اس کے علاوہ کوئی کام ہی کوئی نہیں. جو کوا تھا نا وہ انہوں نے کہا کم بخت گردن میری کٹے, تیری نکل رہی. یا یوں اسے سادے لفظوں میں کہہ لو, جان میری نکل رہی, ہوا تیری نکل رہی. انہوں نے کہا بھائی یہ کہنا ہماری زبان کے اندر کہ جان تو میری نکل رہی, ہوا تیری نہیں. انہوں نے کہا تو جال دیکھ اور جال والا دیکھ. وہ ٹوپی پگڑی والا مولوی صاحب ہے. انہوں نے کہا پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ایسا قرآن حدیث سے فتویٰ نکال لے گا رگڑا میرے اوپر بھی پھیر کے رکھ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بچنے کا میں بھی کوئی نہیں. ہر میدان میں اللہ نے علماء کو کامیاب کیا اور کامیاب ہوتے رہیں گے. کامیاب اسمبلیوں کے اندر بھی ہوتے رہیں گے اور کامیاب موت کے وقت بھی ہوں گے, میدان محشر کے اندر بھی کامیاب ہوں گے. ہر میدان میں علماء نمائندگی کریں گے. علماء اس وقت بھی نمائندگی کریں گے جب امت دائیں بائیں بھٹک رہی ہوگی. یہ علماء کہیں گے جاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پہ چلے جاؤ. علماء کا احسان مند ہونا چاہیے کہ نہیں میرے بھائی؟
ہے جی، ہونا چاہیے نا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ عمر برکت عطا فرمائے۔ بس مولا اگر مجھے اجازت ہو مدرسے کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لوں۔ یہ دیکھو، ایک باپ ایک بیٹا، ان کی خدمات کو آپ سراہتے ہو نا میرے بھائی، ان کی زندگی تمہارے سامنے میرے بھائی، مولانا جاوید اقبال صاحب کی زندگی تمہارے سامنے، جو یہ کام کر رہے اچھا کر رہے نا بھائی، اور آپ اچھائی میں ان کے ساتھ